ویلکم ٹو لائف ٹی وی اردو۔ دنیائے علم کی خاک چھاننے والا عظیم سائنسدانوں فلسفی موقعی دمکرات نے علم کے خاطر کئی کلو سونا بیچ ڈالا تھا۔ لفظ ایٹم کا معاہد کون تھا؟ یونان کے خوبصورت جزیرے تھیس پہ آبدارا نامی بستی آباد ہے جو زمانے قدیم میں شہر تھا لیکن اب قصبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہی یونان کے عظیم فلسفی اور سائنسدان دمکرات یعنی ڈیموکریٹس کا جنم ہوا۔ 400 سال قبل مسیح میں پیدا ہونے والے دمکرات کا باپ امیر شاگردار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب مشہور ایرانی بادشاہ زرٹیز آبدارا پہنچا تو دمکرات کے باپ نے اس کا استقبال کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ زرٹیز شہر میں بعض ایرانی عالم بھی چھوڑ گیا، انہی کے ساتھ بیٹھتے دمکرات علوم کا عاشق بن گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق آبدارا تاجروں اور دولت مندوں کا شہر تھا۔ دمکرات 20 سال کا تھا کہ اس کا باپ مر گیا۔ وراثت میں اسے 2400 کلو سونا ملا، تاہم وہ تو علم کی پیاس کا مارا تھا، چنانچہ اس نے سارا سونا فروخت کر ڈالا اور اسے حاصل ہونے والی تمام رقم لے کر پوری دنیا گھومنے نکل پڑا۔ تاہم کچھ بورس میں سونا بیچنے سے متعلق تذکرہ نہیں ملتا، مگر کئی جگہوں پر دولت مند خاندان سے تعلق کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ دمکرات نے بابل یعنی موجودہ مصر، ایران اور ہندوستان اور دیگر خطوں کی سیر کی اور اپنے علمی ذوق و تجسس کی پیاس بجھائی۔ اس فال کے دوران وہ طبیعیات، کیمیا، ریاضی، فلسفہ، فنون لطیفہ غرض ہر شعبہ علم کی مبادیات سے واقف ہوا۔ اس کی کئی نامور علماء و حکماء سے ملاقات بھی ہوئی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے گھوم پھر کر اتنے زیادہ داناؤں سے کسب علم کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ جب دمکرات سارا پیسہ خرچ کر بیٹھا تو وہ اپنے آبائی شہر واپس لوٹ آیا۔ اب وہ کلاش اور ادھیڑ عمر انسان تھا۔ آبدارا کے لوگ اسے دیوانہ سمجھنے لگے کیونکہ اس نے اپنا سارا سرمایہ جہاں گردی میں صرف کر دیا تھا۔ ادھیڑ عمر میں بھی سارا وقت سوچ وچار اور علمی موشقافیوں میں ضائع کر رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے دمکرات کا امیر بھائی بھی اسے پاگل سمجھنے لگا جس نے اسے پناہ دی تھی۔ چنانچہ سے مشہور یونانی طبیب بخرات کو آبدارا بلوا لیا۔ بخرات نے دمکرات کا طبی معائنہ کیا مگر ایک مشہور حکیم دمکرات کے علم و فضل سے متاثر ہو کر اپنے ممدوح کا معتقد بن گیا۔ اس نے واپس ایتھنز جاتے ہوئے آبدارا کے لوگوں سے کہا جو دمکرات کو دیوانہ سمجھتا ہے اسے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ اسی واقعے کے بعد شہر میں دمکرات کی مخالفت ختم ہو گئی۔ دمکرات کی اکثر تحریریں ضائع ہو چکی لیکن ان کا بیشتر حصہ ارسطو کی تصانیف میں محفوظ ہے۔ وہ عیاں کرتی ہے کہ دمکرات نے اخلاقیات، روحانیت اور سائنس پر علمی تحریریں لکھی اور ان میں نئے نکات بیان کیے۔ اس کا کہنا تھا کہ قانون انسان ہی حقیقی وسعت پا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سائنس میں دمکرات کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مادے کے سب سے چھوٹے ذرے ایٹم کی تشریح تفصیل سے بیان کی۔ گو وہ اس نظریے کا خالق نہیں کہ کائنات کی ہر شے ایٹموں سے بنی ہے۔ یہ نظریہ ایک غیر معروف یونانی فلسفی لیو کیپوس کی تخلیق ہے۔ دمکرات اسی لیو کیپوس کا شاگرد تھا۔ جب وہ نظری علم حاصل کر کے آبدارا پہنچا تو اس پر سائنسی علوم کا پورا جہان مانی کھل چکا تھا۔ چنانچہ اپنی کثیر علمی معلومات کے بلبوتے پر اس نے ایٹمی نظریہ تفصیل سے پیش کیا۔ اس زمانے میں خوردبین تھی نہ دیگر سائنسی آلات، مگر بخرات محض اپنی قوت مشاہدہ اور تجربات کے باعث یہ انقلابی نظریہ وضع کرنے میں کامیاب رہا۔ اس ایٹمی نظریے کی بنیاد پر 19ویں صدی میں طبیعیات و کیمیا نے فروغ پایا اور جدید سائنس نے جنم لیا۔ اس لیے دمکرات کو بابائے جدید سائنس کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ لفظ ایٹم بھی دمکرات کا ہی ایجاد کرتا ہے جس کے معنی نہ تقسیم ہونے والا کے ہیں۔